اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ سامعین اور ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ صدیقہ اور صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ امام شناسی کے لیے موقع فراہم فرمایا۔ آخری لیکچر جو ہے ہمارا امام شناسی کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ اصل میں جو امام شناسی کے حوالے سے اعتقادی اعتبار سے بحث ہے، معرفتی بحث، وہ علیحدہ ہے۔ ہم نے ایک مختصر عنوان دیا ہے امام شناسی کا، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام اور سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل اور امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے روانگی کے حوالے سے جو اسباب تھے، کیا وجوہات تھی، آج ہم نے اس کو عرض کرنا ہے۔ تو ایک امام شناسی کا ایک گوشہ اور ایک علمی بحث جو ہے، گفتگو جو ہے، وہ ایک مکمل بحث جو ہے ہم نے امام شناسی پہ نہیں کی، بلکہ ایک مختصر سے مختلف عناوین اور مختلف پہلو پر جو ہے، شخصیات پر جو ہے گفتگو کی ہے۔ آج جو ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے مدینہ چھوڑا، مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اصل میں جو واقعہ کربلا کا آغاز ہے وہ کربلا سے نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز مدینہ سے ہوا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا تھا؟ کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر امام نے مدینہ کو چھوڑا؟ اس کا جواب جو ہے معمولاً جو مختصر دیا جاتا ہے، جو سنا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ یزید نے جو ہے بیعت طلب کی تھی، اور جس کی وجہ سے جو ہے امام نے انکار کیا اور امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ صرف ایک وجہ نہیں تھی، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی طرف آج ہم مختصر اشارہ کریں گے کہ کون سی وجوہات تھی کہ فرزند رسول کو مدینۃ الرسول جو ہے، جو مرکز اسلام تھا، چھوڑنا پڑا۔ کیا وجوہات تھی، مجبور ہوئے؟ تو پہلا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا، یہ پہلا سبب تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا خروج کا سبب جو ہے، بنیادی سبب جو تھا، وہ یہی تھا کہ اسلامی نظام حکومت کی ماہیت جو تھی وہ تبدیل ہو رہی تھی۔ پہلی بار جو ہے معاویہ نے اسلامی تاریخ میں خلافت کو ایک موروثی بادشاہت میں تبدیل کیا اور یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، بغیر کسی شورا کے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، خود ہی ان کو مسلط کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک دینی نظام کے خلاف جو ہے اقدام تھا، اور اسی وجہ سے امام جو ہے، ابن خلدون لکھتے ہیں کہ معاویہ نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے وہ در واقع یہی تھا کہ اسی کے تناظر میں امام حسین علیہ السلام کا موقف جو تھا وہ یہی تھا کہ اسلامی نظام کی اصل روح جو ہے وہ تعلیمات اسلامی کی حفاظت ہے، اس کا تحفظ ہے، اور اس بادشاہت کو جو موروثی نظام میں تبدیل کیا جا رہا تھا، یہ فقط سیاسی اور حکومتی بحث نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کو دبایا جا رہا تھا اور ہر ظلم کو اسلام کا نام دیا جا رہا تھا۔ یہ اصل وجہ تھی جو سیاسی ہم اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ در واقع یہ ظاہری ایک چیز نظر آ رہی ہے، باطناً
جو مقاصد تھے، جو نقصانات تھے، وہ اسلام کی بنیادوں کو جو ہے ختم کر رہے تھے۔ دوسرا سبب کہ یزید اور اس کی جو شناخت تھی، اس کی جو شخصیت تھی، کہہ سکتے ہیں کہ وہ دینی اس میں تعلیمات بالکل نہیں پائی جاتی تھی، یعنی فقدان تھا، اہل نہیں تھا کہ ایک اسلامی حکومت کا عہدیدار بنے۔ امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ گزارش کیا تھا کہ صرف شخصی اختلاف نہیں تھا، یزید سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ نظام اور خود ایسے شخص کو، نااہل شخص کو جو ہے ایک اسلامی منصب پر جو ہے اس کو جو ہے بٹھایا جائے، اس کا انتخاب کیا جائے۔ واضح جو ہے تاریخی مصادر میں جو ہمیں ملتا ہے کہ اس کی یزید جو ہے شراب نوشی کے حوالے سے، لہو و لعب کے حوالے سے، شکار، فسق و فجور کے حوالے سے، بے دینی کے اعتبار سے وہ بالکل اسلام سے، اس کی جو عادات تھے، جو اعمال تھے، بالکل مخالف تھے اسلام کے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے شخص کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک اصل اور اصول دیا، قیامت تک جو حسینی ہوگا اس کا کردار ایسا ہوگا کہ وہ ایسے فاسق فاجر ظالم کی بیعت اور اس کی حمایت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک جملہ جو ہے بہت بڑا اصول، اور یہ کوئی ایک امام حسین علیہ السلام کا شخصی اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک اسلامی اصولوں میں سے ایک اصل قرار دیا کہ جو مشعل راہ بنا آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ تیسرا سبب جو تھا وہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں خود بیان فرمایا کہ میں انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ یہ ایک منشور اسلامی تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا خروج جو ہے وہ اقتدار کا حصول نہیں تھا، بلکہ امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے احیاء کرنا تھا۔ جو برائی اسلام کے نام پر پھیل رہی تھی، اسلام کے نام پر جو ہے برائی جنم لے رہی تھی، اس کی اصلاح کے لیے امام نے یہ قیام عاشورہ، قیام کربلا اور مدینہ کو جو ہے چھوڑا، خیر بات کہا۔ اس کے ساتھ چوتھا سبب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت نبی کا تحفظ، جس طرح رسول اکرم نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، تو ظاہر سی بات ہے کہ بقائے رسالت، بقائے دین، اس کا تحفظ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا نے جس طرح محنت سے، جس طرح کاوش سے، جس طرح بہت ساری مشکلات کا سامنا کر کے یہ دین بڑی محنت سے لوگوں تک پہنچایا، اس سے قبل جو جہالت تھی، جو ظلم و بربریت تھی، اس کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف اور ایک بلاد اسلامیہ میں ایک اسلامی نظام، اسلامی حکومت پیغمبر نے قائم کی اور دین کی، اسلام کی معرفی فرمائی۔ امام دیکھ رہے تھے کہ اسلامی تعلیمات اور سنت نبی کو ختم کیا جا رہا تھا، اپنی ذاتی جو ہے رائے، ذاتی مفادات کے لیے جو ہے حکومت بنائی جا رہی تھی، وہ تعلیمات جو ہے اپنے مفاد اور اپنی حکومت کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے وہ چیزیں استعمال ہو رہی تھیں، اس کا اسلام کا انحراف کر کے اسلام کی تعلیمات میں تحریفات اور احادیث جو جعل سازی کی جا رہی تھی، فضائل اہل بیت سے دوری اختیار کی جا رہی تھی، یعنی ان کا روک تھام کر کے تاکہ لوگ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہ ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف جو پروپیگنڈا بنا اور ایک منظم جو ایک کام ہوا تاکہ لوگ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نزدیک نہ جائیں کہ وہ ہدایت پائے جائیں یا اسلامی تعلیمات سے آگاہ و آشنا ہو جائیں، تاکہ جہالت ہوگی تو ہم آسانی سے اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے، ہمارا اقتدار، ہماری حکومت جو ہے مضبوط رہے گی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے
دین کے ساتھ ساتھ سنت نبوی کی حفاظت کے لیے، اس کے احیاء کے لیے، اسی لیے فرمایا اپنے اس میں کہ میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، بابا کی سیرت امیر المومنین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سیرت جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے، اس کو زندہ کرنا امام وقت کا اور حجت الہی کا فریضہ ہے۔ پانچواں سبب جو ہے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ مدینہ میں جو بیعت لی جا رہی تھی، وہ مطالبہ جو کیا جا رہا تھا، وہ جبر کا تھا، ظلم کے ساتھ زبردستی جو ہے۔ یوں ہی معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے اقتدار سنبھالا تو مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ کو فوری حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے زبردستی جو ہے بیعت لی جائے، اگر انکار کریں تو ان سے سختی سے جو ہے پیش آئیں۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ حکم تھا کہ کوئی بھی بیعت کا انکار کرتا ہے تو سخت اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ ایک ظلم و جبر تھا، اور اپنا اقتدار، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس ماحول میں مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کہ ریاست اسلامی تھی، ایک آزادانہ جد و جہد کا مرکز تھا، وہ نہیں رہا۔ اسی لیے امام کو جو ہے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ چھٹا سبب جو ہے اختصاراً جو ہے عرض کر رہے ہیں، جلدی سے گزر رہے ہیں۔ خود حرم نبوی کا تقدس کا جو ہے تحفظ کرنا اللہ کی حجت کا ایک فریضہ بنتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر بیعت نہ کرتے تو جو کربلا میں واقعات پیش آئے، جنگ جو صورتحال، جس طرح ہم دیکھتے ہیں مکہ میں بھی وہی صورتحال پیش آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے حج ادا کیے بغیر مکہ کو خیر باد کہا، تاکہ بیت اللہ کی حفاظت جو ہے اور اس کا تقدس جو ہے محفوظ۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حرم نبوی کا جو ہے تقدس پامال ہو جائے گا، یہ ایک تصادم جو مسلحانہ پیش آئے گا، ایک جنگ کی صورت اختیار کرے گا۔ اگر زبردستی یا تو بیعت لیں گے، انکار کی صورت میں خون ریزی ہوگی، جنگ و جدل ہوگی۔ امام نے اس سے بچنے کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ اپنے نانا نبی مکرم کا مدینہ جو ہے محفوظ رہے خون ریزی سے، جنگ سے، اور یہ ایک حکمت آمیز اور دینی بصیرت والا فیصلہ تھا جو امام نے کیا اور مدینہ کو خیر باد کہا۔ ساتواں سبب امت کی خاموشی کو توڑنا، جس طرح ہم نے سابقہ دروس میں بھی اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت اگر خاموشی سے ہو گئی تو امت جو ہے اس کو شرعی جواز سمجھ لے گی۔ آپ کا انکار بھی دراصل ایک تاریخی احتجاج تھا، اس لیے جب بلایا گیا تو امام نے فرمایا کہ میں رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں نہ ہی انکار نہ ہی اس کو قبول کرتا ہوں، بلکہ دن کی روشنی میں، تاکہ سارے لوگ جو ہے دیکھ سکیں۔ اسی لیے امام نے ایک جملہ جو فرمایا وہ یہی کہا کہ ایسے اسلام کو جس اسلام میں یزید جیسے حکمران ہوں اس امت میں، اس کو میں سلام کرتا ہوں، اس پہ خیر بات کہتا ہوں۔ میرا یعنی در واقع مفہوم یہ تھا کہ میں ایسے اسلام کو پسند نہیں کرتا جس اسلام میں اور جس امت کے حکمران جو ہے یزید جیسی۔ آٹھواں سبب جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے تاریخی حقائق۔ کوفہ کے لوگوں نے جب آپ مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے پھر عراق کی جانب جو ہے سفر کرنا چاہتے تھے تو کوفیوں کے ہزاروں خطوط جو ہے وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے پھر جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا، سفیر امام حسین علیہ السلام، وہ کوفہ پہنچتے ہیں۔ تو ایک جو سبب یہی تھا کہ امام جو ہے حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے کہ میں مدینہ سے نکل کر پھر کوفہ ہی چلا جاؤں۔ مکہ میں تشریف لائے اور مکہ کے بعد جو ارادہ تھا وہ کوفہ کا ارادہ تھا، لیکن جب کوفہ کے حالات معلوم ہوئے، حقائق معلوم ہوئے، تو اس کے بعد
خود البتہ تاریخی جو حقائق ہیں اور واقعات ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے ایک تیسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، وہ میدان کربلا تھا۔ تو خود یہ امام کا جو ایک دورانیہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر کربلا تک، یہ امت کی بیداری کے لیے تھا، تاکہ امام جو ہے بیعت بھی کریں تب بھی لوگ دیکھیں، اگر انکار کرتے ہیں تب بھی بلاد اسلامیہ جو ہے اس کو دیکھ سکیں۔ نامہ سبب جو ہے حجت الہی کا فریضہ امامت، اللہ کی جو حجت تھی، مکتب اہل بیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام جو ہے صرف سیاسی رہنما نہیں تھے بلکہ اللہ کی حجت تھے۔ جب دین کی بنیادی حقوق جو ہے، بنیادی اعتقادات، تعلیمات جو ہے وہ خطرے میں ہوں، تو امام برحق کو چاہیے کہ وہ حق کا اظہار کرے، اور باطل کے خلاف جو ہے قیام کرنا امام کا لازمی اور ضروری بنتا ہے۔ اس زاویے سے امام حسین علیہ السلام کا خروج اور قیام جو ہے ایک شرعی اور الہی ذمہ داری تھی اور وظیفہ تھا، جو کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے پھر اپنا ارادہ جو ہے کربلا کی طرف جو ہے پہنچتے ہیں۔ پھر کربلا میں جو یہ واقعہ پیش آیا، خداوند متعال انشاءاللہ قیام کربلا اور نہضت عاشوراء کو سمجھنے کی اور سیرت حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری سامعین سے اور ناظرین سے یہ گزارش ہوگی کہ قیام کربلا اور تحریک کربلا، تحریک عاشوراء کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے کتب کا، اور بہت ساری ایسی کتب ہیں جو لکھی گئی ہیں، ایسی خطبات ہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی مستند جو ہے کتاب اردو میں ہے، جس میں خطبات اور خطوط لکھے گئے ہیں، تو وہ پڑھنے چاہیے، کہ جس میں امام نے اپنے اہداف کو واضح کیا ہے۔ اکثر جو چیزیں ہم ماہ محرم میں، اشرِ محرم میں خطبہ کرام واعظین سے سنتے ہیں، وہ زیادہ مصیبت، اور کیونکہ مصیبت کے ایام ہوتے ہیں تو زیادہ جو ہے وہاں پہ مصیبت بیان ہوتی ہے۔ اصل جو ہے امام کا قیام اور امام کی جو امام علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو وہ اہداف، وہ مقاصد، قیام کا مقصد کیا تھا، ان کو جاننے کے لیے کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عزاداری کی توفیق عطا فرمائے ان ایام میں، اور تمام سامعین اور ناظرین سے التماس دعا، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل